کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 22۔ شگفتہ کچن میں تھیں، وہ باکسز میں دعوت کا بچہ کھانا ڈال رہی تھی۔ سدرا وہاں آئی، وہ کھانے کی میز پر ہوئی بدمزگی کی وجہ سے افسردہ تھی، جبکہ شگفتہ خود کو بالکل نارمل پرسکون ظاہر کر رہی تھی۔ سدرا کا اداسی بھرا موڈ بھانپ لینے کے باوجود وہ کیجول انداز میں بولی تھی، وقاص کے لیے تھوڑی مچھلی اور بریانی ڈال رہی ہوں سدرا، اسے پسند ہے، کل گرم کر کے کھلا دینا۔ امی بھابھی نے شرجینا کے ساتھ زیادتی کی ہے آج، آپ کو انہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ کون سی اس کی شان میں گستاخی کر دی رباب نے؟ خواہ تم اسے سر پر نہ چڑھاؤ، نہ بڑوں کا لحاظ، نہ گھر آئے مہمانوں کا خیال۔ میرا داماد میز پر بیٹھا تھا اور بہو رانی خفا ہو کے میز سے اٹھ کے چلتی بنی۔ نقرہ اور مزاج تو دیکھو ذرا۔ امی بھابھی نے شرجینا کی بے عزتی کی تھی، آپ مانیں یہ بات، میں چھوٹی ہوں، میز پر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آپ بڑی ہیں، آپ کو بھابھی کو اس حرکت پر ضرور ٹوکنا چاہیے تھا۔ جس نے سارا دن محنت کر کے سارا کھانا پکایا، وہی میز سے بھوکی اٹھ گئی۔ میرا دل اتنا دکھی ہو رہا ہے نا شرجینا کے لیے۔ تمہارے بھائی صاحب چلے تو گئے تھے بیوی کی دلداری کے لیے فوراً پیچھے پیچھے، تمہیں دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی میز سے بدتمیزی سے اٹھ کے گئی تو گئی، پیچھے پیچھے ہمارے مصطفیٰ صاحب بھی بیوی کی چاپلوسی اور خوشامد کرنے چل دیے۔ رن مریدی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا۔ امی آج ہمارے گھر پر شرجینا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ مانیں یہ بات۔ رباب بھابھی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ شرجینا کی انسلٹ کرے؟ کوئی بے عزتی نہیں کی ہے رباب نے۔ چھوئی موئی کا پودا خواہ کے لیے حساس بنی ہے تمہاری چھوٹی بھاوج۔ بھئی رباب کا اور ہمارے کوئی مقابلہ ہے؟ ہم ٹھہرے متوسط طبقے کے لوگ، بڑے لوگوں کے ہاں اعلیٰ خاندانوں میں ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا پتنگڑ نہیں بنایا جاتا۔ رباب بیچاری بھی سوچ رہی ہوگی کن جاہلوں میں آ کے پھنس گئی ہوں میں۔ اب تم خواہ رباب میں برائیاں اور خامیاں نکالنے نہ کھڑی ہو جاؤ سدرا۔ آج جو تمہارے ابا صحت یاب ہو کے گھر پر موجود ہے نا، یہ سب رباب کی ہی بدولت ہے۔ کیسا ان پر پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے اس نے۔ صرف یہ جو نرس رکھا ہے نا، اس کی سیلری 20,000 روپے ہے، 20,000 دن والے کی اور 20,000 رات والے کی۔ ہماری ایسی اوقات نہیں تھی۔ رباب کے جتنے احسانات ہیں نا ہم پر، ہمیں تو اس کے آگے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے محل جیسے گھر کا عیش و آرام، نوکر چاکر، آسائشیں سب چھوڑ کر وہ ہماری خاطر یہاں آ کر رہ رہی ہے، اور ہم بجائے احسان مند ہونے کے اس میں خامیاں ڈھونڈنے لگے۔ اسی وقت حمزہ کو گود میں لیے وقاص وہاں آیا تھا، اسے آتا دیکھ کر شگفتہ خاموش ہو گئی تھی۔ چلیں سدرا؟ جی چلیں بیٹا، تھوڑا کھانا پیک کیا تمہارے لیے، وہ لیتے جاؤ۔ ارے آنٹی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کھانا کھا تو لیا تھا ہم سب نے، کوئی تکلف نہیں بیٹا، یہ تو ماں کا پیار ہے۔ مصطفیٰ اور شرجینا ابھی بھی اسی بات کو لے کر لڑ رہے تھے۔ تمہارے سب دکھوں اور مایوسیوں کی وجہ میں ہوں نا، مانتا ہوں، بتاؤ اب کیا کروں میں؟ مصطفیٰ شرجینا کا پوائنٹ سمجھنے کے بجائے خود کو کمتر محسوس کیے جا رہا تھا۔ بہت مایوس کیا آج تم نے مجھے مصطفیٰ، اتنی ڈس اپوائنٹ میں لائف میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ صرف آج مایوس کیا؟ میں تمہیں ہمارے رشتے کے پہلے دن، پہلے سیکنڈ سے مایوس کرتا ہی آ رہا ہوں، اور یہ بات مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ اس گھر میں میرے ساتھ پہلے دن سے زیادتیاں کی گئیں۔ امی نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا، میرے ساتھ برا رویہ رکھا، گدھوں کی طرح مجھ سے کام کروایا گیا، اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سنائی گئیں، صرف میری نہیں میرے پیرنٹس تک کی انسلٹ کی گئی، مگر میں سب کچھ سہتی گئی۔ مگر اب میری بس ہو گئی ہے مصطفیٰ، اب اور نہیں، اب اپنی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں جب نہ میری کوئی عزت ہے، نہ تم سمیت کسی کو بھی میری ضرورت، تو پھر میں یہاں رہنے کا میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، مجھے اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ شرجینا غصے میں مصطفیٰ سے بول رہی تھی۔ تم بہتر جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ غصے میں بولا تھا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی اس گھر سے۔ جب بول رہی ہو تو نا پورا سچ بولو، تم دراصل میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجبوراً حالات کا شکار ہو کر تم نے میرا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ تمہارے لیے بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ سچ بولا ہے نا میں نے۔ بھابھی کی بدتمیزی سے تو تمہیں مجھ سے پیچھا چھڑانے کا ایک بہانہ مل گیا، تم اصل میں تو رہنا ہی نہیں چاہتی میرے ساتھ۔ مجھ سے شادی تمہارے لیے ایک سزا تھی، میرے ساتھ خوش تو تھی نہیں تم، آج تمہیں مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایک وجہ بھی مل گئی۔ شرجینا بری طرح چڑھ گئی تھی مصطفیٰ کی باتوں سے، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم سے شادی کر کے واقعی غلطی کی میں نے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ تم اور تمہاری فیملی، میں تم سب سے تنگ آ گئی ہوں، میں کچھ بھی کر لوں نا، نہ تم نے خوش ہونا ہے اور نہ کسی اور نے۔ شرجینا صوفے پر سے اٹھ گئی تھی، اس نے ناراضگی کے عالم میں تکیہ بیڈ سے کھینچا اور صوفے کی طرف آ گئی۔ ڈونٹ وری، آج رات اور برداشت کر لو مجھے، کل سے تمہیں یہاں نظر نہیں آؤں گی۔ مصطفیٰ بیڈ پر غصے میں بیٹھا تھا، وہ خاموشی سے شرجینا کو دیکھ رہا تھا۔ شرجینا تکیہ صوفے پر پٹک رہی تھی، وہ صوفے پر سخت غصے میں لیٹی تھی۔ اس نے غصے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پہ اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ مصطفیٰ نے غصے میں اٹھ کے لائٹ بند کی تھی، وہ بھی غصے اور ناراضگی کے ملے جلے انداز میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔
شرجینا اور مصطفیٰ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر جاگے ہوئے لیٹے تھے، اپنی اپنی جگہ دونوں ہرٹ ہوئے تھے، دونوں کے احساسات مجروح ہوئے تھے۔ مصطفیٰ اپنے احساس کمتری میں خود کو شرجینا کے قابل نہ سمجھتا ہوا ہرٹ ہو رہا تھا، اور شرجینا وہ اپنی انسلٹ ہونے پر مصطفیٰ کی طرف سے حمایت اور طرفداری نہ ملنے پر ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ مصطفیٰ سے سخت ناراض تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور آنسو تھے، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ آنکھیں کھولے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ وہ خاموش لیٹا شرجینا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے خود سے بہت دور اور ناقابل رسائی نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو جیسے شاندار لڑکی کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ نیند ان دونوں کو ہی نہیں آ رہی تھی، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جاگے ہوئے لیٹے تھے۔ ماحول میں ایک اداسی اور افسردگی پھیل گئی تھی۔ مصطفیٰ کی رات کے کسی آخری پہر آنکھ لگ گئی تھی۔ باہر کسی کھٹکے سے جیسے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے صوفے پر نظر ڈالی۔ شرجینا صوفے پر نہیں تھی، صوفہ خالی تھا۔ جو تکیہ اس نے رات بیڈ پر سے اٹھایا تھا وہ مصطفیٰ کے برابر میں بیڈ پر رکھا تھا۔ مصطفیٰ نے اس تکیے کو بغور دیکھا، اسے بے اختیار چھوا۔ وہ شرجینا کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے بعد وہ اٹھ کے بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کے شرجینا کو دیکھا۔ باتھ روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ مصطفیٰ نے اٹھ کے باتھ روم کا ڈور ناک کیا اور کھول کے چیک کیا۔ باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں لگی گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 6:45 بج رہے تھے۔ شرجینا کو دیکھنے کمرے سے نکلا۔ اسے لگا کہ شرجینا کچن میں ہوگی، اتنی صبح تو وہ آفس نہیں جا سکتی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور شرجینا کو آواز دینے لگا، شرجینا۔ کچن پورا خالی تھا، سائیں سائیں کر رہا تھا اور پوری طرح سمٹا ہوا تھا۔ کچن میں ناشتہ بنائے جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کچن میں لگی گھڑی کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اب 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ یا تو وہ آفس چلی گئی یا پھر اپنے والدین کے گھر، یعنی شاید وہ اس سے ناراض ہو کے اب چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ نے ماتھے کو زور سے رگڑا تھا۔ وہ پریشان اور بے چین سا ہوا تھا۔ منہ سے کہہ دینا اور تھا، مگر اب جب وہ اصل میں صبح سویرے گھر سے چلی گئی تو مصطفیٰ بری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ شرجینا آج صبح سویرے آفس آ گئی تھی۔ ابھی آفس پورا خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شرجینا کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ آفس میں اپنے کیوبیکل میں کرسی پر سر تھامے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ ان کے آفس کا 20-21 سالہ آفس بوائے ابھی آفس پہنچا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں اپنا ٹفن پکڑا ہوا تھا، گھر سے اپنا کھانا ساتھ لایا تھا۔ شرجینا کو وہاں اتنی صبح سویرے بیٹھا دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ شرجینا باجی، آپ اتنی صبح صبح آفس آ گئی آج؟ سعید، ہاں آج ذرا جلدی آ گئی۔ ذرا؟ آپ تو بہت ہی زیادہ جلدی آ گئی، ابھی تو 7 بھی پورے نہیں بجے۔ سعید، میرا ایک کام کر دو گے؟ مجھے ذرا پیناڈول کا ایک پتا لا دو، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ارے سر درد ہو رہا ہے آپ کو؟ چائے بنا کے دوں آپ کو شرجینا باجی؟ نہیں، چائے اپنے لیے میں خود بنا لیتی ہوں، تم بس دوڑ کے مجھے سر درد کی گولی لا دو، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ میں ابھی لایا، کچھ کھانے کے لیے پلاؤں کیا آپ کے لیے؟ ناشتہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، بس چائے ہی کافی ہے۔ مصطفیٰ کو سمجھ آ گیا تھا کہ شرجینا ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ وہ کچن میں سنجیدہ خاموش کھڑا اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ اب صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ تیار چائے پین میں سے مگ میں نکال رہا تھا۔ شگفتہ کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مصطفیٰ کو خود اپنے لیے چائے بناتا بغور دیکھا۔ مہارانی کہاں ہیں؟ خود چائے بنا رہے ہو؟ جی۔ مصطفیٰ جیسے لمبی بات چیت کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ چائے کا مگ لے کر کچن سے جانے لگا تھا۔ اسے صرف چائے لے جاتا دیکھ کر شگفتہ نے فوراً ٹوکا، کچھ کھاؤ گے نہیں ناشتے میں؟ نہیں۔ میں بنا دوں انڈا پراٹھا؟ نہیں، موڈ نہیں ہے میرا۔ مصطفیٰ ماں کو انتہائی مختصر ترین جواب دے کے کچن سے چلا گیا۔ شگفتہ تھوڑی حیران ہوئی تھی، انہیں مصطفیٰ کا انداز غیر معمولی سا لگا تھا۔ مصطفیٰ بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ چائے کا آخری گھوٹ بچ گیا تو اس نے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ کی ٹیبل سے دراز کھول کے پیناڈول کا پتا نکالا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ایک گولی نکال کے چائے کے آخری گھوٹ کے ساتھ اسے نگل گیا۔ گولی نگلنے کے بعد وہ سر دبانے لگا تھا۔ اس کے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ اور شرجینا اس وقت ایک جیسی کیفیات کا شکار تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب سے کسی کال یا ٹیکسٹ کے منتظر بھی تھے، مگر اپنی اپنی انائیں بھی حاوی تھیں، اس لیے کال یا میسج کرنے میں خود پہل بھی نہیں کر رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کمرے میں اپنا آفس کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سر پر ہیڈ فونز تھے، سامنے کمپیوٹر اسکرین پر کوڈنگ کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے اس نے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھا کہ کہیں شرجینا کا کوئی میسج یا کال تو نہیں آئی۔ شرجینا کی کوئی کال اور میسج نہ دیکھ کے اس کے چہرے پر فرسٹریشن اور چڑچڑاپن اور آ گیا۔ شرجینا اپنے آفس میں کیوبیکل میں بیٹھی، سامنے اس کا سسٹم آن تھا۔ کوئی حساب کتاب والا کام ایکسل پر کر رہی تھی۔
اس نے بھی کام کرتے کرتے موبائل اٹھا کے دیکھا کہ مصطفیٰ کی کوئی کال یا میسج آیا ہے کہ نہیں۔ شرجینہ کے چہرے پر ایک مایوسی بھرا تاثر پھیلا۔ مصطفیٰ آفس کے کام میں بظاہر مصروف تھا، مگر اس کا دل شرجینہ میں ہی تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے زبیدہ آئی تھی۔ مصطفیٰ کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی وہ۔ مصطفیٰ بھائی کھانا لگ گیا ہے، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ امی کو بولو مجھے بھوک نہیں ہے۔ بغیر کمپیوٹر اسکرین پر سے نظریں ہٹائے وہ بولا تھا۔ زبیدہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے پھر سے اپنا موبائل اٹھا کے چیک کیا تھا۔ شرجینہ کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار چیک کر رہا تھا اور ہر بار اپنا موبائل مایوسی اور غصے سے واپس میز پر رکھ رہا تھا۔ آفس میں بھی لنچ ٹائم ہو گیا تھا۔ شرجینہ کے برابر والے کیوبیکل میں بیٹھی اس کی کولیگ اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرجینہ سے بولی، چلو شرجینہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، تم جاؤ یسرا، میرا موڈ نہیں ابھی لنچ کا۔ یار چلو نا، میں اتنے مزے کے کوفتے بنا کے لائی ہوں، سعید گرم گرم نان بھی لے کر آ گیا ہوگا، آ جاؤ نا، بڑا مزہ آئے گا۔ یار سچ میں بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، آج ناشتہ اتنا ہیوی کر کے آئی تھی نا، تم انجوائے کرو کوفتے۔ شرجینہ نے کولیگ سے جھوٹ بولا اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ آفس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ شرجینہ آفس سے چھٹی ہونے پر بجائے اپنے گھر واپس جانے کے ماں باپ کے گھر پر آ گئی تھی۔ وہ وین والے کے ساتھ میکے آ گئی تھی۔ سلمہ نے زور سے رامین کو آواز دی تھی، رامین گیٹ پر بیل ہوئی تھی، دیکھا ہے تم نے؟ جی دیکھ بھی لیا اور اندر بھی لے آئی ہوں، دیکھے تو ذرا کون مہمان ہستی آئی ہے۔ سلمہ اندر سے آتے ہوئے ایک دم حیران ہو گئی، ارے شرجینہ تم؟ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اکیلی آئی ہو؟ آفس سے آ رہی ہوں امی، وین والے سے بولا تھا یہاں ڈراپ کر دے۔ آج ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہیں شرجینہ آپ ہی، ورنہ یمنا باجی تو آتی ہیں، یہاں آپ کی مصروفیاتیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ بس تمہاری یہی ناراضگی اور گلہ دور کرنے آ گئی ہوں رامین۔ اب رکیں گی نا ہمارے گھر، جائیں گی تو نہیں آج ہی؟ ہاں بھائی رکوں گی، یہ ہوئی نا بات۔ مصطفیٰ اس طرح میز پہ آگے بیٹھا کمپیوٹر کھولے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اپنا کام مسلسل کیے جا رہا تھا، لیکن شرجینہ میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، نہ شرجینہ کی کوئی کال تھی اور نہ ہی کوئی میسج۔ شرجینہ کے آفس سے آ جانے کا ٹائم گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ موبائل پر وقت دیکھا، شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے شرجینہ کا موبائل نمبر ملایا، اسے کال کر رہا تھا۔ بیلیں جا رہی تھی مگر اس کی کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے 2 بار ٹرائی کیا، دونوں بار کال ریسیو نہیں کی گئی۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچ کر شرجینہ کے آفس کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب شرجینہ کا آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا، اکا دکا ہی افراد اب وہاں نظر آ رہے تھے۔ آفس بوائے سعید نے کال اٹھائی، ہیلو مس شرجینہ سے بات ہو سکتی ہے میری؟ شرجینہ باجی تو کافی دیر ہو گئی، آج چلی گئی ہیں، آپ کون؟ مصطفیٰ نے کچھ چڑ کر اور جھنجھلا کے بنا جواب دیے ہی فون بند کر دیا۔ اس نے ذرا چڑچڑ اور فرسٹریٹڈ سے موڈ میں پھر شرجینہ کا نمبر ملایا، مگر پھر اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اب وہ موبائل پر کانٹیکٹ لسٹ میں جا کے شرجینہ کے میکے کے گھر کا نمبر نکال رہا تھا۔ شام کے 7:15 ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے گھر کا لینڈ لائن نمبر ملایا۔ وہ شرجینہ کے لیے اب پریشان ہو رہا تھا۔ وہ میز پر سے اٹھ گیا اور کمرے میں ادھر سے ادھر فکر مندی سے چکر کاٹتا کال ریسیو ہونے کا منتظر تھا۔ دوسری جانب مرتضیٰ ہاؤس کے لاؤنج میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اندر کسی کمرے سے نکل کر رامین وہاں آئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، ہیلو رامین۔ مصطفیٰ بھائی، جی میں رامین ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک رامین، وہ شرجینہ، مجھے پتا تھا آپ کو شرجینہ آپ ہی سے ہی بات کرنی ہوگی، ورنہ تو کبھی آپ ہمیں فون ہی نہیں کرتے۔ شرجینہ کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہیں، آفس سے آئی تھی نا، کہہ رہی تھی میرے سر میں درد ہے، تھوڑا ریسٹ کروں گی۔ امی کہہ رہی تھی جب کھانا لگے گا تبھی اٹھانا آپ ہی کو۔ اچھا، میں فون کر رہا تھا اس کے موبائل پر، وہ فون شاید ان کا سائلنٹ پہ ہوگا، وہ اٹھیں گی نا تو میں بتا دوں گی کہ آپ کی کال آئی تھی، وہ آپ کو کال بیک کر لیں گی۔ تھینکس رامین۔ آپ بھی آ رہی تھی تو آپ بھی آ جاتے نا مصطفیٰ بھائی، اتنے دنوں سے آپ ہمارے گھر ہی نہیں آئے۔ میں آؤں گا رامین۔ مصطفیٰ نے پیار سے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ سب لوگ رات کے کھانے کے لیے میز پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شرجینہ کچھ دیر سو کے اٹھی تھی، اس لیے اس وقت قدرے بہتر تھی۔ اس کی آنکھیں بجھی تھیں، وہ اندر سے بہت افسردہ تھی۔ وہ ماں باپ اور بہن کے ساتھ خود کو خوش ظاہر کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی اس کی فیملی میں کسی کو پتہ چلے کہ وہ مصطفیٰ سے لڑ کے میکے آئی ہے، اس لیے مسلسل زبردستی مسکرا رہی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، خود کو بالکل نارمل اور ہمیشہ جیسا ظاہر کرنے کے لیے اوپری سا جبراً مسکرائے جا رہی تھی۔ کیونکہ وہ شادی کے بعد اس طرح رکنے کے لیے پہلی بار میکے آئی تھی، اس لیے سب بہت خوش تھے۔ رامین خوب چہک رہی تھی، مرتضیٰ لاڈلی چہیتی بیٹی کی آمد پر بے تحاشا خوش تھے۔ سلمہ میری بیٹی کی پسند کی ڈشز بناتی نا آج، یا آئی ہی شام میں اتنی اچانک تھی، میں پالک گوشت اور بھنڈی بنا چکی تھی، اب کل بناؤں گی انشاءاللہ شرجینہ کے پسند کے کھانے سارے۔ ماں کے ہاتھ کی تو دال بھی لذیذ ہوتی ہے بابا، مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے سب کھانا۔ کیسی رونق ہو گئی آج کھانے کی میز پر،
میری بیٹی کے آ جانے سے؟ بابا ابھی تو یہ رونق ہمارے گھر رہے گی، شرجینا آپ بھی زیادہ دن رکنے کے لیے آئی ہیں۔ زبردست، یہ ہوئی نا بات، بہت اچھا کیا بیٹا تم نے جو تم رکنے آئی ہو۔ لیکن ابھی افتخار بھائی کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں شرجینا، وہاں تمہاری سسرال میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ارے تو کیا میری بیٹی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے وہاں سب کی خدمتیں کرنے کا؟ ویسے ہی وہاں کاموں کا اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے شگفتہ بھابی نے، میری بیٹی کا بھی تو حق ہے چند دن ماں باپ کے گھر پر آرام کرے۔ امی کوئی مسئلہ وسئلہ نہیں ہوگا، ایک تو ابا کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، دوسرا ان کے لیے گھر پر میل نرس 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ سلمہ ماں تھیں، ان کی ماں والے کنسرن تھے، وہ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ انہوں نے بغور شرجینا کو دیکھا، شرجینا بظاہر خود کو نارمل پریٹینڈ کر کے مزے سے کھانا کھا رہی تھی، مگر سلمہ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بول کچھ نہیں رہی تھی۔ ارے شرجینا آپ نے مصطفیٰ بھائی کو کال بیک کر لی تھی؟ مصطفیٰ کو؟ شرجینا نے بہت حیران ہو کر امین کو دیکھا۔ ہاں وہ آپ کے موبائل پر کالز کر رہے تھے، آپ سو رہی تھی، پھر گھر کے لینڈ لائن پر انہوں نے کال کی تھی، میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، پھر میں نے سوچا آپ اٹھ کے موبائل دیکھیں گی تو ان کو کال بیک کر لیں گی۔ ہاں مصطفیٰ کی کال میں نے دیکھ لی تھی، میری بات ہو گئی اس سے، شرجینا نے فوراً بات بنائی۔ مصطفیٰ فرسٹریٹڈ ہو کے بائک کی چابی لیتے باہر جا رہا تھا۔ شگفتہ نے اسے آواز دی، مصطفیٰ؟ جی امی۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ جی دوستوں کی طرف، رات کے 2 بجنے کو آئیں، تمہاری بیگم کا کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ کرو مہارانی کہاں غائب ہے۔ بھلی نوکری ہوئی بھائی، لگتا ہے دفتر کا سارا بوجھ اپنے ہی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ مرتضیٰ انکل کی طرف گئی۔ امی کیا؟ نہ کہا نہ سنا نہ بتایا، بڑی خود مختار اور آزاد ہو گئی بھائی تمہاری بیگم، بندہ بتا تو دیتا ہے بڑوں کو جانے سے پہلے۔ مجھے بتا دیا تھا اس نے، کافی ہے، بڑا کمال کیا تھا، ساس سسر کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں نا بہو رانی کی نظروں میں۔ آپ کو اس کے بغیر بتائے جانے پر غصہ ہے یا مفت کی نوکرانی کے چلے جانے پر؟ مطلب کیا مطلب ہے مصطفیٰ تمہارا؟ اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے حواسوں میں تو ہو نا تم۔ آپ کو تو شرجینا ویسے بھی پسند نہیں امی، اس کے جانے سے آپ کو اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ 24 گھنٹوں کے لیے ولی بنا تنخواہ کی ملازمہ کی خدمات ان اویلیبل ہو گئی ہیں۔ بھابھی کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ بھائی سے کہیں، وہ بھابھی کے پیسوں سے کھڑے کھڑے آپ کو شرجینا کی جگہ 24 گھنٹے کے لیے 4 نوکرانیاں رکھ کے دے دیں گے۔ شگفتہ جو مصطفیٰ سے اس طرح کے منہ پھڑ اور بدتمیزی بھرے جواب کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی، وہ ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی، اور مصطفیٰ سنجیدہ انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شگفتہ کے چہرے پر شدید غصہ تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جوتی اتار کے مصطفیٰ کی مار لگائیں۔ مصطفیٰ چائے کے ڈھابے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کے ہاتھوں میں چائے کے مگ تھے، مصطفیٰ وہاں لوس سا بیٹھا تھا، وہ دوستوں کے ہنسی مذاق باتوں میں بس ہوں ہاں کر رہا تھا، کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اور ہر ایک سیکنڈ 2 سیکنڈ بعد اپنا موبائل اٹھا کے چیک کر رہا تھا۔ اسے شرجینا کے میسج یا کال بیک کا انتظار تھا۔ علی، احمد اور اسامہ کسی بات پر زور سے قہقہ لگا کے ہنسے تھے، آپس میں زور سے ایک دوسرے کو تالی مار رہے تھے۔ مصطفیٰ نے ان لوگوں کا جوک جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ احمد نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اسے متوجہ کیا، تو کہاں گم ہے شہزادے؟ اب اگر دوستوں کو عزت بخشی دی ہے تو یہ موبائل کا پیچھا بھی چھوڑ دے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو اسامہ، بڑا چپ ہے بھائی ہمارا جگر آج، لگتا ہے بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے۔ یہی لگتا ہے بھائی، شاید یاروں کو آج شرف ملاقات بھی اسی لیے بخش دیا گیا ہے۔ اسامہ نے بھی بات میں ہاں ملائی۔ چپ بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے، لڑکے آئے ہو بیوی سے، ضرور یہی بات ہے۔ بڑا جوک مارا ہے، میرے سر میں درد ہے، تم لوگوں کی طرح فارغ نہیں گھومتا رہتا، نوکری کر رہا ہوں، خوار ہو رہا ہوں۔ مصطفیٰ یہ کہتا اٹھ گیا تھا۔ ارے مصطفیٰ تو کہاں جا رہا ہے یار، برا مان گیا کیا؟ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو لڑکیوں کی طرح ناراض ہو گیا۔ جا کدھر رہا ہے؟ جہنم میں۔ اسے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے واقعی بھابھی سے لڑ کے آیا بھائی، علی نے احمد سے بولا۔ مصطفیٰ غصے اور جھنجھلاہٹ میں سڑکوں پر بے سمت بائک دوڑا رہا تھا، وہ شرجینا کے ناراض ہو کے چلے جانے سے سخت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ ایک دم اس کا موبائل بجا، مصطفیٰ نے بے اختیار بیچ سڑک پر بائک روک دی تھی، جیب سے موبائل بڑی بے قراری اور عجلت میں باہر نکالا تھا کہ شاید شرجینا کی کال ہوگی، مگر وہ اس کے کسی اور ملنے والے کی کال تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مایوسی، فرسٹریشن اور غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ میری مس کال دیکھ تو لی ہوں گی، مگر کال بیک کرنا گوارا نہیں، ایسی کون سی توپیں چلا دی تھی میں نے، شان میں کون سی گستاخی کر دی تھی جو کال بیک بھی نہیں کی میری کالز دیکھ کے۔ مصطفیٰ کے پیچھے آنے والی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھی، اس نے بیچوں بیچ سڑک پر بائک روک دی تھی، بائکس کی لائن کھڑی ہوئی تھی جو راستہ مانگ رہی تھی۔ دے رہا ہوں راستہ، 2 منٹ میں ایسی کون سی موت آ گئی سب کو، پی 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 پی، صبر ہی نہیں ہے ذرا لوگوں میں، مصطفیٰ جھنجھلا کے بولا۔ شرجینا اپنے کمرے میں تھی جس میں شادی سے پہلے سویا کرتی تھی، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے، وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھا، کال لاگ میں مصطفیٰ کی 6-7 مسڈ کالز تھیں۔ شرجینا نے فون گیلری میں مصطفیٰ کی ایک تصویر کھولی،
مصطفیٰ تصویر میں مسکرا رہا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بس اتنی سی اہمیت تھی میری مصطفیٰ، میں گھر نہیں گئی تم میرے پاس نہیں آئے، چند کالز کی، ذمہ داری ادا ہو گئی، باقی تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں نا تمہاری نظروں میں۔ وہ مصطفیٰ کی تصویر پر آہستگی سے ہاتھ پھیرتے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض بھی تھے۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی۔ صبح سلمہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ حلوہ پوری بنا رہی تھی۔ کڑھائی میں گرم گھی ہو رہا تھا اور پوریوں کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر انہوں نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ شرجینا کی وجہ سے ناشتے میں حلوہ پوری بنا رہی تھی۔ شرجینا کچن میں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل تھیں۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ٹھیک سے سوئی نہیں کیا؟ آنکھیں بوجھل بوجھل سی ہو رہی۔ خوب سوئی ہوں امی، لیکن آپ یہ اہتمام صبح صبح کیوں کر رہی ہیں؟ حلوہ پوری بنا رہی ہوں تمہارے لیے، تمہیں پسند ہے نا میرے ہاتھ کی حلوہ پوری؟ امی کیا ضرورت تھی اس اہتمام کی؟ بیٹی میں کے آتی ہے نا تو ماں کا بس نہیں چلتا اسے کیا کیا نہ بنا کے کھلائے۔ لائے میں مدد کراؤں آپ کی؟ آفس جاؤ گی کیا؟ جی امی، وین والے کو بول دیا تھا مجھے یہاں ہی سے پک کر لینا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب تمہاری سسرال میں؟ سلمہ نے ہچکچا کے پوچھا۔ جی امی سب ٹھیک ہیں۔ تمہارے اور مصطفیٰ کے درمیان بھی سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں امی کوئی بات نہیں ہوئی، اصل میں تم اس طرح پہلے کبھی میں کے آ کے روکی نہیں نا، اس لیے مجھے تھوڑی فکر ہو رہی تھی۔ فکر نہ کریں میری پیاری ماں، سب خیریت ہے، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ رامین شکایت کرتی تھی نا کہ میں رکنے نہیں آتی، پھر آپ سب مجھے یاد بھی بہت آ رہے تھے، بس اس لیے آ گئی۔ تمہارے ماں باپ کا گھر ہے شرجینا، جم جماؤ، بس یہ ذرا ماؤں کا دل تھوڑا وہمی ہوتا ہے نا، اس لیے پوچھ رہی تھی، تم برا مت ماننا۔ ماں کی باتوں کا بھی کوئی برا مانتا ہے کیا امی؟ بس ہو گئی میری بہت مدد، تم کو دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہوگی، تم جا کے تیار ہو، میں گرم گرم پوریاں اور حلوہ لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ شرجینا اور مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ دونوں اپنے اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ شرجینا نے گرم گرم پوری کا نوالا توڑا۔ اسے بے اختیار مصطفیٰ کا خیال آیا، میں صبح جب تک اپنی پسند کا تگڑا ناشتہ نہ کر لوں مجھ سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں۔ ناشتہ تو بات کی بات ہے، پتہ نہیں سو کے بھی اٹھا ہوگا ابھی تک کہ نہیں۔ وہ تو الارم لگا کے سوتا بھی رہتا ہے، الارم سر پر بجتا رہتا ہے اور خود سوتا رہتا ہے، میں نہ اٹھاؤں تو وہ کبھی بھی نہ اٹھے، دوپہر تک پڑا سوتا ہی رہے۔ شرجینا نے بالکل بے دہانی میں موبائل اٹھایا۔ وہ بے اختیاری کی کیفیت میں مصطفیٰ کو کال ملانے لگی تھی۔ صبح صبح کسے کال کرنے لگی ہو شرجینا؟ ناشتہ کرو نا ڈٹ کے بیٹا، تمہاری وجہ سے آج ہمارے بھی مزے آ گئے، حلوہ پوری کھانے کو مل گئی، ورنہ تمہاری امی ایسا سخت پرہیز کراتی ہیں نا۔ ٹھیک کرتی ہوں، کولیسٹرول شوگر سب بارڈر لائن چل رہی ہے، احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ جی امی بالکل ٹھیک کرتی ہیں بابا، مجھے کیا بڑا سوتا رہے، شرجینا نے دل میں سوچا۔ وہ جیسے دل کو پکا کرتی موبائل واپس میز پر رکھ رہی تھی۔ وہ ناشتے میں اپنے آپ کو لگا رہی تھی، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے مصطفیٰ کی فکر اور پریشانی ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں میں اسے سوچے جا رہی ہوں، میری بلا سے بھاڑ میں جائے وہ۔ مصطفیٰ اوندھا سو رہا تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، الارم مسلسل بجے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے تکیے میں منہ دیے بنا دیکھے الارم بند کیا تھا، آنکھیں بند تھی، نیند میں دھت ہوا تھا۔ وہ سوتے سوتے غنودگی میں شرجینا کو مخاطب کر رہا تھا۔ شرجینا یار میں 5 منٹ اور سو رہا ہوں، اٹھا دینا مجھے 5 منٹ بعد۔ بولتے بولتے اسے یہ تلخ سچائی یاد آئی کہ شرجینا تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ایک دم سے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، وہ سیدھا ہوا۔ اس کی نظر بیڈ پر اپنے برابر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی، جس جگہ شرجینا سوتی تھی۔ وہ جگہ، شرجینا کی خالی جگہ، خالی تکیے کو اس نے بغور دیکھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنے ماتھے کو رگڑنے لگا۔ وہ سارا دن بے چین رہا، اپنا کام کیا۔ اسی طرح شرجینا بھی خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے آفس گئی، مگر اس کا دل مصطفیٰ کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ سارا دن آفس میں اسی طرح گزرا۔ شام میں وہ آفس وین میں بیٹھی گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، گمسم، افسردہ، بجھی بجھی سی۔ وہ مصطفیٰ سے دور بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وین میں بیٹھی اس کی کولیگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر شرجینا کسی بات میں حصہ نہیں لے رہی تھی۔ برابر والی کولیگ نے اسے چوئنگم آفر کی۔ شرجینا نے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وین مرتضیٰ کے گھر کے سامنے آ کے رکی۔ شرجینا وین سے اتری۔ اس کے انداز میں کوئی خوشی، کوئی جوش نہیں تھا۔ وہ مشینی انداز میں زندگی کے تمام معمولات انجام دے رہی تھی۔ اس نے گیٹ پر بیل بجائی، رامین نے گیٹ کھولا۔ رامین نے گیٹ پر سے ایکسائٹمنٹ میں مختلف قصے سنانے اسے شروع کر دیے۔ شرجینا بجھے بجھے انداز میں ہوں ہاں کرتی اس کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی کمی زندگی میں شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ رباب عدیل و شگفتہ،
رات کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ عدیل اور رباب دونوں ہی نے جیسے شرجینہ کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ شرجینہ کہاں ہے آنٹی؟ نظر نہیں آ رہی کل سے۔ وہ اپنے میکے گئی ہے۔ رباب ایک تیز چیز تھی۔ شگفتہ کے تاثرات اس نے ایک پل میں ریڈ کیے تھے۔ اسے فوراً گڑبڑ کے احساس محسوس ہوا تھا۔ وہ تو اس طرح اپنے پیرنٹس کے گھر جا کر نہیں رکتی۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ میری پرسوں اور ڈنر والی بات پر ناراض ہو کے چلی گئی ہے؟ کیا ایسا ہے آنٹی؟ اوپر سے فکر اور کنسرن ظاہر کر رہی تھی، اندر سے اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے رقیب اور کمپٹیٹر کو بھگا دیا۔ عدیل نے بھی ذرا چونک کے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر شرجینہ گھر سے ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی تو یہ عدیل کے لیے بھی بہت خوشی کی بات تھی۔ وہ شرجینہ اور مصطفیٰ میں دوریاں ڈلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا، چاہے وجہ رباب کی بدتمیزی کیوں نہ بنی ہو، مگر اس کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ اسی وقت مصطفیٰ کہیں باہر سے آیا تھا۔ وہ کوریڈور سے ڈائننگ روم کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ شگفتہ جو رباب کو جواب دینا چاہ رہی تھی، انہوں نے مصطفیٰ کو گزرتے دیکھا تو اسے آواز دی، مصطفیٰ آ جاؤ، کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو۔ میں کھا کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کا انداز لا تعلقی بھرا تھا۔ وہ اندر نہیں آیا، وہ دروازے کے پاس سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی، اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ رباب اور عدیل دونوں کو مکمل طور پر اس نے اگنور کیا تھا۔ عدیل اور رباب دونوں نے مصطفیٰ کے خراب موڈ کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں پھلا ہوا ہے اس کا؟ عدیل ماں سے بولا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ شرجینہ شاید پرسوں کی ڈنر والی بات پہ ناراض ہو کے اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ کا موڈ بھی خراب لگ رہا ہے۔ آئی ایم سوری آنٹی، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ ٹرسٹ می، میری نیت اسے ٹپ یا بخشش دینے کی نہیں تھی، اس کی تعریف کی تھی میں نے تو بس، پتہ نہیں اس نے کیوں مائنڈ کر لیا۔ ارے بیٹا تم چھوڑو اسے، کھانا کھاؤ سکون سے۔ شرجینہ کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، چند دن میکے رہ کے مزاج ٹھکانے آئیں گے نا، خود ہی واپس آ جائے گی۔ آپ کہیں تو میں اسے کال کروں واپس بلانے کے لیے؟ دیکھیں مصطفیٰ بھی کتنا اپسیٹ لگ رہا ہے۔ نہیں میرا بچہ، تمہیں کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے گئی ہے نا ویسے ہی واپس آئے گی شرجینہ۔ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اسے بلانے کے لیے، بغیر بتائے خود سری سے گئی ہے تو اب خود ہی واپس آئے گی۔ رباب امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ جانے اور اس کی بیوی جانے، ہمارا ان میاں بیوی کے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ شگفتہ افتخار کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ افتخار پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہے تھے۔ میل نرس ان کی دوائیں نکال رہا تھا۔ شگفتہ شرجینہ کہاں ہے؟ کل سے دیکھا ہی نہیں اسے۔ میکے گئی ہے وہ مرتضیٰ کی طرف، لیکن مجھ سے ملے بغیر؟ وہ تو مجھ سے ملے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی۔ صبح آفس جانے سے پہلے مجھ سے ملتی ہے اور آفس سے واپس آتے ہوئے شام میں سب سے پہلے مجھے ہی سلام کرتی ہے۔ اب چلی گئی تو چلی گئی، میں کیا بتاؤں؟ ہو سکتا ہے جب وہ آپ کے پاس آئی ہو تو آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہو، اس لیے خدا حافظ نہ کر سکی ہو۔ لاؤ مجھے فون دو، میں اسے فون کروں۔ اس طرح اس نے پہلے کبھی نہیں کیا، میں خیریت تو پوچھوں اس کی کیا ہوا۔ آپ کو بھی ڈاکٹر نے نا فون پر زیادہ لمبی بات چیت کرنے سے منع کیا ہے۔ کل آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے نا ڈاکٹر نعمان کے پاس، وہ اجازت دے دیں تو آ کے شوق سے جسے چاہے فون کر لیجیے گا۔ ویسے بھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے، خیریت سے ہی ہوگی، خواہ مخواہ فکر کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ بہن کے ساتھ مصروف ہوگی، اتنے دنوں بعد تو گئی ہے ان کے گھر۔ شگفتہ نے شوہر کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔